کہ اس نے پھر ہماری اس جماعت کو قبول کیا اور توفیق دی کہ ہم اس کے نام کے لیے دین سیکھنے کی ایک چھوٹی سی ادنا سی کاوش ہے اور محض اس کی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اس پہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور قبولیت کے دروازے انشاءاللہ کھولیں اور ہمارے تھوڑے کو زیادہ سمجھیں، ہمارے بولوں میں تاثیر بھی دیں اور اخلاص بھی عطا فرمائیں اور انہیں اپنے ہاں قبول فرما لیں، قبولیت عند اللہ ہو جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے رات میں ایک میسیج آیا تھا کہ وطر کا طریقہ بتا دیں اور وطر کی نماز کیا اتنی ضروری ہے کہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو وطر کے بارے میں کوسچن آئے تھے تو مجھے لگا کہ ہم تھوڑی سی سب بات کر لیں تاکہ ہم سب کے، مجھے پتہ ہے سب کو پتہ ہے لیکن میرے سمیت ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کی زیادہ کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو صحیح مسلم شریف میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عنہما کیوں کہہ رہے ہیں، انہو کہنا چاہیے نا، تو جمع کا سیاہ بول رہے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت عباس کے، تو جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو دو صحابہ کا ایکچولی نام لیا جاتا ہے، عبداللہ بن عباس، یعنی ذکر ہم حضرت عبداللہ کا ہی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن کیونکہ ان کی حضرت عمر کے بھی بیٹے عبداللہ ہے نا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو جب باپ اور بیٹے دونوں کا نام، چاہے ایک کا نام بلا رہے ہیں لیکن ابن فلاں لگا رہے ہیں تو وہ دو ہو جائیں گے، تو وہاں پہ ہم جمع کسیہ بولیں گے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو راوی جس کے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں نے بولا ہے، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا، حالانکہ وہ سنگولر ہیں، حضرت عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ بیچ میں ان کے والد ماجد کا بھی نام آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کا بھی نام آیا ہے، تو اس لیے میں نے کیا کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ دونوں باپ بیٹے سے اللہ راضی ہو جائیں، دونوں سے اللہ پاک راضی ہوں، تو عنہما، تو جب بھی آپ ابن بولا کریں، اگر آپ کو دھیان رہ جائے تو پھر عنہما بولا کریں، ٹھیک ہے، چاہے ایک ہی صحابی کا نام ہو۔ تو دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں میں سویا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، مسواک کی، وضو فرمایا، اور اسی حالت میں یہ آیت سورۃ آل عمران کا آخری رکوع اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اینڈ تک، سورت کے ختم ہونے تک پڑھی، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں جن میں قیام اور رکوع اور سجود کو لمبا کیا، تینوں لمبے تھے، قیام بھی لمبا تھا، رکوع بھی لمبا تھا، سجدہ بھی لمبا تھا۔ سیکھتے جانا ہے اپنے یہاں سے، آپ قدم قدم پہ، یہ صرف وطر کا ہی بیان نہیں ہے، ایک ایک حدیث میں اتنا نور کا منبع ہے کہ اللہ کریم آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں سے جیسے گلاب کی پتیوں کو کھیڑتے جاتے ہیں تو نیچے والی پتی اور خوبصورت اور خوبصورت، تہ در تہ نور اور خوشبو حدیث میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک چیز تو ہم نے یہ سیکھی کہ چاہے ہم ایک ہی صحابی کا نام لیں لیکن اگر ان کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کے نام کے ساتھ ہم ابن بولتے ہیں تو ہم جمع کے سیے میں انہو کی بجائے انہما بولیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اب یہاں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے، میڈل آف دا نائٹ بیدار ہوتے، جاگتے، تو آپ مسواک فرماتے تھے اور آپ کے سرہانے بھی مسواک ہوا کرتی تھی، اور وضو فرماتے، اور پھر نماز سے پہلے کیا پڑھتے؟ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع۔ تو رمضان سے پہلے کم از کم ہم میں سے سب کو یہ بہت ایزی رکوع ہے، آپ اس کی نیت کریں کہ آپ کو 1-2 دن میں آسانی سے یاد ہو جائے گا، جتنی آیتیں یاد ہو جائیں اسے اپنے نفل میں پڑھنا شروع کر دیں، تو نفل میں پڑھنے سے، نماز میں پڑھنے سے قرآن جلدی یاد ہو جاتا ہے، اور رمضان کی تیاری میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو قرآن ہمیں یاد ہے آلریڈی اس کی بھی توسیع کریں، قرآن سامنے رکھ کے، بعض صورتیں ہم ایسی ہیں کہ ہر روز نماز میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ یاسین الرحمن، لیکن پھر بھی وہ ہم روٹین سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی چیز اگر سکپ ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان دنوں میں شعبان المعظم میں آپ قرآن کھول کے پھر آپ
زبانی صورتیں پڑھیں، اس صورت کو بیچ بیچ میں دیکھیں کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کریکشن کریں. تو یہ آخری رکوع آپ رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی فضیلت ہوگی. آپ جب رات کو اٹھ کے اس رکوع کو پڑھیں گی نا، آپ کو پتہ ہے کیا فیلنگ آئے گی؟ جیسے مدینہ منورہ میں حجرہ مبارک ہے، اور حجرہ مبارک کا خاکہ آپ کے پاس بنا ہوتا ہے، خالی ہے، ایک چمڑے کا گدا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک پیالہ ہے، مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، اور تلواریں، بھالے، نیزے، سامان جہاد دیوار پہ لٹکا ہوا ہے، ٹاٹ کا پردہ ہے. اور آپ تصور کریں رات کو جب جاگیں کہ آپ یہ رکوع پڑھ رہی ہیں، اور آپ کو وہ تصور آ رہا ہے کہ اس حجرہ مبارک میں میرے حبیب نبی کریم نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے پار اٹھ کے وہی رکوع پڑھتے تھے، اور آپ کا کنیکشن وہاں جڑ جائے اسی حجرہ مبارک سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں استراحت فرما رہے ہیں اور حیات ہیں اپنی قبر اقدس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بڑا تصور سے اس کو پڑھا کریں تاکہ آپ کو تاثیر ملے، ایک ایک آیت کا نور ملے، اس آیت کے ایک ایک مطلب پہ آپ کا غور ہو کہ میرے رب سونے یہ جو تو نے دن رات آنا جانا یہ جو بنایا ہوا ہے زمین و آسمان، یعنی آپ اس وقت غور کریں. اس وقت بندہ خالی ذہن ہوتا ہے، روح انسانی جسم میں دوبارہ واپس لوٹتی ہے، سیر سور کر کے نکل جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں، پھر گھومتی رہتی ہے جو ہمیں خوابوں کی شکل میں آتی ہے، وہ سیر سپٹے کر کے واپس لوٹتی ہے. اس وقت ایک تازگی ہوتی ہے روح میں، اور بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے اور پھر حجرہ مبارک کا تصور بناتا ہے. تو آپ رات کو ان آیات کو پڑھتے، پھر 2 رکعتیں آپ نے پڑھی. کون راوی ہے اس حدیث کا؟ حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے فرسٹ کزن. حضرت عباس چچا ہے نا آپ کے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی جن میں قیام بھی لمبا کیا، رکوع اور سجود بھی. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ رکوع اور سجود میں کیا پڑھا؟ تسبیحات پڑھی، قرآن حدیثی دعائیں پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک دفعہ ہم نے 2 نفل بتائے تھے جس میں کہا تھا کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آپ رکوع اور سجود میں پڑھیں تو لوگوں کے کوشچن آئے کہ قرآن تو نہیں پڑھا جا سکتا سجدے میں اور رکوع میں، یہ آپ نے کیسے کہا؟ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیوریٹ دعا ہے. اس میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی خیریں ہیں. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے تھے نا، تو اس میں تسبیحات اور دعائیں قرآنی بھی اور حدیثی بھی، آپ جہاں دعائیں پڑھ سکتی ہیں. اپنے رکوع کو سجدوں کو لمبا کریں پلیز، رمضان سے پہلے اس کی پریکٹس کریں. سبحان ربی اعلیٰ اور سبحان ربی العظیم ہم لوگ 3 بار کیوں پڑھتے ہیں؟ زیادہ کریں اس کو، 7 11 بار 9 بار آڈ نمبر میں نا، اس کو بڑھائیں اور یہ شبان المعظم میں اس کی پریکٹس کریں. تو یعنی سورۃ آل عمران کا آپ نے آخری رکوع پڑھا، اور پھر 2 رکعتیں طویل پڑھی جس میں تینوں چیزیں طویل تھیں، قیام بھی، رکوع بھی اور سجدہ بھی. پھر پڑھ کر آرام فرمایا یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، یعنی لگا کہ جیسے بندہ سوتا ہے تو سانس کی آواز آتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے استراحت فرمائی، آپ سو گئے. ٹھیک ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے یوں ہی 3 بار میں 6 رکعتیں پڑھی، یعنی پھر جاگے، وضو فرمایا، 2 رکعتیں پڑھی، پھر استراحت فرمائی، آرام فرمایا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ہر بار مسواک بھی اور وضو بھی کیا. حالانکہ 2 رکعت آپ نے بھی پڑھی ہے، لیکن کیونکہ سو گئے ہیں تو وضو جاتا رہا ہے. یہ بھی کوشچن بہت پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم بچے کو پک کرنے گئے ہیں اسکول سے، یا آج کل ہاسپٹل میں نہیں جانے دیتے اندر، جو ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے، ہم وضو سے ہیں، ہم نے پیشنٹ کو اتارا، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ٹیک لگائی، ہماری آنکھ لگ گئی، تو کیا ہم اسی وضو سے گھر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. جب ٹیک لگا لی نا، تکیے سے، سیٹ سے، دیوار سے آپ کی، پھر آپ سوئے، چھوٹا سا بھی کیلولہ کیا تو آپ کا وضو جاتا رہا. لیکن ہاں اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، کوئی ٹیک آپ کو نہیں لگی ہوئی، اور آپ
सोते सोते ऐसे झटका लेते हैं तो उससे वजू नहीं जाता। कहाँ वजू आपका खत्म होता है? कैसी नींद पे? जहां आपने पिल्लो से टेक लगा ली, सीट से, दीवार से, किसी भी चीज से, कुशन से आपने टेक लगाई और आपको छोटा सा भी नींद का एक यानी स्पेल आया तो आपका वजू जाता रहेगा। और यहाँ क्योंकि तीनों बार आप लेटे हैं, सोए हैं और आपके सांस की आवाज आने लगी जैसे सोए हुए बंदे की आती है, तो हर बार आपने मसवाक फरमाई और वजू किया। मसवाक की ताकीद, मिसवाक, ठीक है ना, नहीं भूलनी आपने। और इन आयतों की तिलावत फरमाते यानी तीनों बार आपने ये किया। कभी आप इस हदीस पे ऐसी डिटेल से आपने कभी गौर किया? इसमें कितनी हमारी लर्निंग हो रही है। हर बार मसवाक, वजू करते और इन आयतों की तिलावत फरमाते, और ये आपने 3 मरतबा रात में किया। उठे, वजू फरमाया, मिसवाक की, आयात सूरत आल इमरान की, आखिरी रुकू तिलावत फरमाया, 2 रकत तवील रुकू सजदा, रुकू क़याम सजदे के साथ 2 रकत पढ़ी, फिर इस्तराहत फरमाई, फिर थोड़ी देर के बाद जागे, दोबारा वजू किया, मिसवाक फरमाई, वजू किया और उसके बाद फिर यही सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू पढ़ा, फिर 2 रकत अदा फरमाई और फिर आपने इस्तराहत फरमाई, फिर जागे, फिर मिसवाक से वजू फरमाया, फिर आपने सूरत आल इमरान का आखिरी रुकू तिलावत फरमाई, फिर तीनों दफा आपने यही किया और फिर 3 वितर की 3 रकतें पढ़ी, फिर वितर नमाज की 3 रकतें पढ़ी। यानी जिसको तो ये डर हो कि वो जाग नहीं सकेगा रात को, एक दफा सोया तो दिन पैस आउट, सुबह ही जागेगा फजर के अजान में, वो वितर हरगिज ना छोड़े, वो इशा के साथ ही पढ़े। लेकिन जिसको ये यकीन हो कि वो जागेगा, और आजकल तो अलार्म है, आप जाग सकते हैं, और इतनी अफजल नमाज जो रात के पिछले पैर पढ़ी जाए उसकी तो इतनी फजीलत है, तो आप बिल्कुल अपने जागने पे आदत बनाएं और वितर को तहज्जुद के बाद पढ़े। फिर वितर की 3 रकतें पढ़ी। ये हदीस आपको समझ आ गई है ना? इसकी एक एक अदा पे हमने गौर करना है और एक एक पे अमल करना है इंशाल्लाह। फिर दूसरी हदीस में आपको बताती हूँ, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, पहली हजरत अब्बास के बेटे हजरत उमर, ये हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ठीक है ना। पहले अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं जो मैंने पहली हदीस अभी आपको बताई है, दूसरी मैं आपको सुना रही हूँ अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाजों के आखिर में वितर पढ़ते और फरमाते, सुबह से पेशतर यानी फजर अजान से पेशतर वितर पढ़ो। वितर की पूरी रात है, ईशा की अजान से लेकर फजर की अजान तक वितर का आपके पास टाइम है। अगर तो आपको ये शक भी हो कि आप नहीं जाग पाएंगे तो प्लीज ईशा के साथ वितर पढ़ें। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आप जागेंगे, आपने तहज्जुद पढ़नी है, फजर से पहले ज़रूर आपने अलार्म सेट किया है, दुआ भी की है, आप जागेंगे तो फिर आप वितर को रोक लें, ठीक है। इस हदीस में क्या पता चल रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाजों के आखिर में क्या फरमाया, वितर पढ़ो, और फरमाते हैं कि सुबह से पेशतर वितर पढ़ो, यानी लेट नाइट, सुबह आखिरी जो पैर है ना रात का, सुबह से पेशतर वितर पढ़ो। फिर मुस्लिम में और तिरमिजी में, इब्ने माजा में भी हज़रत जाबर से रवायत एक हदीस है कि मैं साथ साथ पता है आपको रवायत क्यों बताती हूँ कि आजकल ये बहुत एक सिलसिला चल पड़ा है, मुझे पता है आपके लिए सम टाइम ये होता होगा कि मैं ये क्यों बता रही हूँ कि फलां 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 से रवायत है, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चन आता है कि वो फलां हदीस की आपने रवायत नहीं बताई। हालांकि जिसको रवायत बताते हैं जो पूछ रहा होता है वो उसको चेक कोई नहीं करता, वो हमारा इम्तिहान ले रहा होता है। तो अल्लाह पाक से इसी बयान करने की तौफीक दे, और बाज़ बात फिर पूरा पीछे हमें जाके ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब को क्लियर हो जाए कि ये किस हदीस की किताब से, अगर वो चेक करना चाहें तो ज़रूर। तिरमिज़ी जो तीसरी हदीस में आपको सुना रही हूँ वितर के बारे में, वो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए तो आपने क्या करना है, आप सबको पता है क्या करना है, कितनी बार? यस, 3 बार दुरूद शरीफ। कितनी बार? एटलीस्ट 3 बार पढ़े, बढ़ाए ना, अब रमजान आने वाला है। ये क्या बात हुई कि हम एक दफा पढ़ के दुरूद शरीफ पर बैठ जाते हैं चुप करके, नहीं, 3 बार कम से कम पढ़ने की आदत बनाएं, ताकि हम यहाँ पे जो 35-40 मिनट का साथ है इसमें हम इतना दुरूद शरीफ जमा कर लें इंशाल्लाह। और वैसे भी
شعبان تو دوشیف کا مہینہ ہے نا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حضرت ابن حجر اسقلانی کی روایت سنائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سورت احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ شعبان میں ہی نازل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے میں بہت درود شریف پڑھنا بنتا ہے. تو کم از کم اس کلاس میں جو ہم بیٹھیں تو اس میں درود شریف مستقل آپ پڑھیں. اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مالا پروئی جائے گی اتنی بار ہی آپ 3 بار درود شریف ہر بار بھیجیں گے انشاءاللہ. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہاں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہمارا تذکرہ حجرہ مبارک میں ہو رہا ہو، ہمارا درود و سلام وہاں پیش کیا جا رہا ہو، اور پھر پوچھا جا رہا ہو کہ وہ بندیاں کیا کر رہی تھیں. بندیاں آپ کے افکار، آپ کے اعمال، آپ کی سنتوں کا ذکر کر رہی تھی اور ویسے بننا چاہ رہی تھی، ویسے کرنا چاہ رہی ہیں. اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ ہم بھی ویسے کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات کو نہ اٹھ سکے گا تو وہ اول رات میں پڑھ لے، اور جس سے امید ہو کہ پچھلی رات کو اٹھے گا تو وہ پچھلی رات میں پڑھے کہ آخری شب کی نماز مشہود ہے. مشہود کیا ہوتا ہے؟ قرآن بھی فجر کا مشہود ہے نا، یعنی اس میں ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں. جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پچھلی رات میں وتر پڑھے جاتے ہیں، تو ملائکہ رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل ہے. یہ 3 جگہوں پہ یہ روایت آئی ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں. اور راوی کون ہے؟ آپ کے بہت پیارے صحابی حضرت جابر. اور کیا فرما رہے ہیں؟ پھر دھیان سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات نہ اٹھے گا وہ اول میں پڑھ لے، اور جس سے امید ہو کہ پچھلی کو اٹھے گا تو وہ پچھلی رات میں پڑھے کہ آخری شب کی نماز مشہود ہے، یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس وقت ہم واجب وتر پڑھ رہے ہوں. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وتر ہے، وتر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اے قرآن والو وتر پڑھو. وتر کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، آڈ کو. تو اللہ وتر ہیں، آڈ ہیں، ایک ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ وتر ہے، وتر کو محبوب رکھتے ہیں، لہٰذا اے قرآن والو وتر پڑھو. تو وتر کسی حال میں نہیں چھوڑنا، واجب نماز ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں خارجہ بن اضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی. اللہ پاک نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی کہ وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے. اور یہ روایت مختلف اصحاب سے بہت سی بکس میں ملتی ہے. حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، عقبہ بن عامر جہمی، ان سب سے ملتی ہے. لہٰذا کیا ہے؟ یہ نماز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی، جیسے ہمارے ہاں اب اونٹ تو گاڑی کی قیمت کا ہے نا، اور جیسے اب گاڑیوں کی حساب کتاب لگائیں تو جو سرخ اونٹ ہے اس زمانے میں وہ گاڑی تھی ان کی، اونٹ جو ہیں. اور سرخ اونٹ بہت مہنگا اونٹ تھا. جیسے اس وقت ہم گاڑیوں میں موازنہ کریں تو ہم کہتے ہیں وہ لیمبرگینی، فراری، یہ وہ. تو یہ اس طرح تھا. تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نماز کو کیا قرار دیا ہے؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ نماز. تو وتر کو آپ کوشش کریں کہ رات کو روک لیں اور پھر مڈل آف دا نائٹ اٹھیں، سورۃ آل عمران کا رکوع پڑھیں، پھر آپ 2 رکعت لمبا قیام رکوع سجدہ کرتے ہوئے، پھر آپ ایسے اگر 6 رکعت پڑھ لیں اور پھر 3 وتر پڑھیں تو اللہ کریم کے یہاں یہ بڑی مقبول ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو کیوں نہ ہم اسے عادت بنائیں. ایک اور مرسل روایت ہے ترمذی میں زید بن اسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وتر سے سو جائے تو صبح کو پڑھ لے. یعنی اگر کسی کی وتر رہ جائے، سپوزنگ کسی نے وتر چھوڑی کہ میں تہجد کے ساتھ پڑھوں گی، خدا نخواستہ آنکھ نہیں کھلی یا کوئی بیماری سختی کچھ ہو گیا،
نماز کا ٹائم نکل گیا، تو اب وہ کیا کرے، وہ جب سورج نکلے گا تو اس کی قضا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وطر اگر رہ جائے تو اس کی قضا کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہ صرف فرض کی قضا ہے، نہیں، یہ واجب کی بھی قضا ہے. یہ اس کوشچن بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. اور یہ ترمذی شریف کی میں نے آپ کو روایت بتائی ہے، اگر اس کی رہ جائے، وہ سو جائے تو وہ صبح کو پڑھ لے، یعنی قضا کر لے جب سورج نکل آئے تو. ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ سب اسم رب کلالہ، پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں کل یا ایھا الکافرون، تیسری میں کل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور کچھ درویشوں سے یہ بھی منقول ہے کہ اگر سورت یعنی بدل بدل کے پڑھا کریں نا، اگر وطر میں پہلی رکعت میں نصر، دوسری میں لحب اور تیسری میں اخلاص پڑھ لی جائے تو بہت سی لا علاج بیماریوں سے بندہ محفوظ رہ جاتا ہے، اور اسپیشلی دانتوں کے مسائل سے. ٹھیک ہے. یہ تینوں صورتیں آخری 6 صورتوں میں، یہ ساتھ ساتھ ہے قرآن کی آخری 6 صورتوں میں، نصر، لحب اور اخلاص اگر یہ پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. کبھی آپ سورۃ اللہ، کافرون، قل هو اللہ احد پڑھ لیا کریں، کبھی نصر، لحب، اخلاص مختلف بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں راوی حضرت بریدہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. 3 بار آپ نے دہرایا ہے. احمد، ابو داؤد اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے. وطر کسی صورت نہیں چھوڑنا، رہ جائے تو قضا کرنا ہے. ایک اور روایت میں جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وطر سے سو جائے یا بھول جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے تو پڑھ لے. یعنی صاحب ترتیب رہنا ہے، جس طرح فرض کی قضا ہے اسی طرح واجب کی بھی قضا ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، احمد، نسائی میں، دارقطنی میں ہے، عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے، اور حضرت کعب سے نسائی میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر سے سلام پھیرتے 3 بار سبحان المالک القدوس کہتے، تیسری بار اونچی آواز میں کہتے. ٹھیک ہے. جب 3 رکعت وطر پڑھ لیتے تو آپ کا کیا طریقہ کار تھا، کیا سنت تھی کہ آپ 3 بار سبحان المالک القدوس، 3 لفظ ہیں، اللہ کے 3 نام ہیں، سبحان المالک القدوس کہتے، 2 دفعہ آہستہ آواز میں کہتے، اور تیسری مرتبہ تھوڑا اونچی آواز، اتنا اونچا نہیں کہنا کہ سوئے ہوئے جاگ جائے، لیکن تھوڑا اونچا بلند آواز میں کہتے. وطر واجب ہے، اگر سہون یا قصدن نہ پڑھا تو قضا واجب ہے. اور صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وطر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو آپ اس کی قضا پڑھ لیں. یعنی اگر ابھی فجر کی اذان ہوئی اور فجر کا بھی لمبا ٹائم ہے تو آپ کی وطر چھوٹ گئی ہے کیونکہ اذان ہو رہی تھی، آپ جاگے ہیں، تو آپ وطر کی قضا کی نیت کریں، پڑھیں. لیکن اگر آپ اتنی دیر جاگے ہیں کہ اگر آپ وطر پڑھنے لگتے ہیں تو فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اگر آپ ادھر قضا کرنے لگتے ہیں، قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا اذان کے بعد بھی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لیٹ جاگے ہیں، اگر آپ نے وطر قضا کی، اتنی دیر میں آپ کی سورج نکل آئے گا اور فجر بھی جاتی رہے گی، تو پھر اس سے روکیں. ٹھیک ہے. ورنہ فوری طور پہ جب جاگیں، اگر ٹائم ہے ابھی فجر میں، تو آپ وطر کی قضا پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ صاحب ترتیب رہیں. صاحب ترتیب کون لوگ ہیں؟ جن کی کوئی بھی نماز آگے پیچھے ماشاء اللہ سے نہیں ہوئی. اگر ان کی کوئی قضا ہوتی ہے تو اگلی نماز سے پہلے اپنی قضا نماز پڑھتے ہیں تاکہ صاحب ترتیب رہیں. قیامت کے دن پورا پرنٹ آؤٹ نکلتا جائے اور سارا کچھ 100% ایکسلنٹ، 3 اسٹار، کوئی نماز مس نہیں ہے، کوئی ہائی لائٹ نہیں ہوئی چیز، کوئی فل ان دا بلینکس نہیں ہے. وہ صاحب ترتیب لوگ ہیں. اللہ پاک ہمیں صاحب ترتیب بنا دے انشاءاللہ. تو اگر صاحب ترتیب ہیں اور یاد آیا کہ میں نے تو رات وطر نہیں پڑھی تھی اور اب اذان ہو گئی ہے، میں جاگی ہوں
اور لیکن ابھی فجر کا کافی ٹائم ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی سائد ترتیب ہونے کو قائم رکھیں، ورنہ تو پھر کیا ہوگا، بیچ میں فجر آ جائے گی، پھر وطر آپ سورج کے نکلنے کے بعد قضا پڑیں گی، تو ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اگر وقت اجازت دے تو آپ پہلے وطر پڑھ لیں، قضا وطر کی نیت کریں گے، کیونکہ ٹائم تو نہیں رہا، 3 رکعت نماز وطر قضا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ فجر پڑھیں گی۔ وطر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر کسی عذر کے نہیں ہو سکتی، جیسے اکثر لوگ بیٹھ کے نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ پاک نے زندگی صحت دی ہوئی ہے تو کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، آگے بڑھاپا، بیماریاں، پتہ نہیں کیا مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنی دیر ہمیں طاقت ہے، ہماری ٹانگوں میں جان ہے، ہم کیوں نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، آدھا ثواب ملتا ہے۔ آپ شوقیہ جو بیٹھ کے نفل پڑھنے لگ جاتی ہیں نا، آدھا ثواب ملے گا، یو وانٹ دیٹ؟ نہیں، جب ہم نے اتنی محنت کی، دل لگایا نماز میں، وضو کیا، مسواک کی، ہر بار سے ہٹے، اپنی توجہ رب ذوالجلال کی طرف مبذول کی، تو اب ہم پورا ثواب لینا چاہتے ہیں نا، ہم آدھا تو نہیں لینا چاہتے، تو ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح وطر کی نماز اگر کوئی لیجٹمیٹ بیماری، کوئی ایسی ریزن عذر نہیں ہے تو بیٹھ کے ہوتی ہی نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں۔ نماز وطر 3 رکعت ہے، اس میں قعدہ اولا واجب ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، وہ قعدہ اولا ہوتا ہے، یہ واجب ہے۔ قعدہ اولا میں کیا پڑھنا ہے؟ صرف التحیات، صرف مغرب کی نماز آپ ذہن میں رکھیں، 3 فرض جو مغرب کے پڑھتے ہیں نا، اسی کو ذہن میں رکھیں تو وطر بہت آسانی سے یاد رہے گا، نہیں بھولے گا کہ پہلی 2 رکعت پڑھی جس میں سورت اخلاص، سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھی جو بھی مقصود ہے، جو بھی مطلوب ہے، جو بھی توفیق ہے، اور اس کے بعد آپ قعدہ اولا میں بیٹھی، التحیات پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، درود شریف یا سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا ہے جیسے مغرب میں کرتے ہیں، اسی طرح کریں۔ اور اگر قعدہ اولا بھول گئے، آپ نے کیا ہی نہیں التحیات، آپ کھڑے ہو گئے، تو واپس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تیسری رکعت کے بعد بھی سجدہ سہو کر لیں گے۔ وطر کی 3 رکعتوں میں قرأت قرآن کی ضرور کرنی ہے، سورت فاتحہ کے بعد یعنی قرآن کی کوئی سورت ضرور پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مغرب کے فرضوں کو ذہن میں رکھیں تو اس کی تیسری رکعت میں تو صرف سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن وطر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرأت کرنی ہے، فرض ہے، اور ہر ایک میں بعد سورت فاتحہ سورت ملانا ہے، واجب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے رہے ہیں اب وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، دوسری صورتیں بھی بدل بدل کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب تیسری رکعت میں صورت پڑھیں گی، یہ اب ڈفرینس ہے جو ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسری رکعت میں جب آپ نے سپوزنگ قل هو احد پڑھی ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کی طرح اپنے ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ باندھنے ہیں، یعنی پہلے آپ کے ہاتھ سینے میں تھے، سورت فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، قل هو احد سپوزنگ پڑھی، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، دوبارہ ہاتھ سینے پہ باندھ لیے۔ اب آپ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہی دعائیں آپ پڑھیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت امام حسن حسین سے روایت ہے، ایک وہ ہے جو بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ دعائے قنوت ایک پراپر جو آپ کو آتی ہے اس کی توسیع کریں، اس کی کریکشن کریں، کیونکہ اس میں واؤ اتنی جگہ آتا ہے کہ بعض واؤ لوگ مس کر جاتے ہیں اگر ان سے سنی جائے، ٹھیک ہے، تو میرے سمیت ہم سب کو اس کی کریکشن کرنی ہے۔ اور دعائے قنوت آہستہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، آہستہ پڑھنی ہے۔ اگر دعائے قنوت کسی کو نہیں آتی، یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے، دیکھیے کوئی اتنی مشکل تو نہیں ہے نا، اگر ہم اب تک نہ یاد کر سکے تو بڑے افسوس کی بات ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا
सूरत बकरा में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी पसंदीदा दुआ थी कि आप कभी इसे दुआ के शुरू में पढ़ते, कभी मिडल में पढ़ते, कभी आखिर में पढ़ते। आप इस दुआ को बहुत कसरत से पढ़ा करते थे, क्योंकि इसमें तासीर इतनी है, इतनी ये परफेक्ट दुआ है कि जैसे कोई भी मौका हो दुआ करने का, जैसे हम नए चांद के शुरू में पहले मंडे को हम आफासिब तुम का अमल करते हैं, तो लम्बा अमल करके फिर दुआ के लिए बंदा थोड़ा सा वो होता है कि लेट हो गए हैं, तो कम से कम ये दुआ ज़रूर पढ़ लें, ठीक है ना। ये एक परफेक्ट दुआ है इस देश के लिए भी और ज़मीन के नीचे ऊपर सारे इल्लीन के लिए भी, इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाने के लिए। अगर किसी को ये भी नहीं आती, ठीक है, खुदा न खास्ता होता है ना, तो फिर क्या करें, फिर कम से कम 3 बार अल्लाहुम्मा अग़फिर लना, उलमा ये फरमाते हैं कि कम से कम ये पढ़ ले, अल्लाह मुझे बख्श दे। ये तो आता है ना, ये तो नहीं भी आता तो याद कर लें, बख्शिश तो मांगनी है ना। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना, अल्लाह हम सब को माफ कर दें, ठीक है। और अगर दुआ कुनूत पढ़ना भूल गए, रुकू में चले गए, तो अब वापस नहीं लौटना, ठीक है ना। अब नमाज को एंड तक ख़त्म करना है और आखिर पे सजदाए सहव करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम भूल गए थे, क्या करें, सजदाए सहव करना है। या ये सवाल किया जाता है कि भूल कर पहली या दूसरी रकत में दुआ कुनूत पढ़ ली, ख्याल नहीं रहा, तकबीर तहरीमा दूसरी रकत में किया और दुआ कुनूत कर ली, तो कोई बात नहीं, आप तीसरी रकत पढ़ेंगे, उसमें भी दुआ कुनूत पढ़े और सजदा सहव कर लें, ठीक है ना। लेकिन आपने उस नमाज को आगे तक कंप्लीट करना है। वितर के सिवा किसी नमाज में दुआ कुनूत नहीं पढ़नी, उलमा ने ये लिखा है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, सैलाब आ जाए, कोई वबा फैल जाए, तो फजर में बाज़ात जैसे इस्लाम पे कोई बहुत खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आ पड़ी है, तो फिर क्या उस पर उलमाए वक्त इस बात को तशहीर करते हैं, मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ ना, फिर हम सब लोगों ने क्या पढ़ा कि फ़जर की नमाज के में दुआए कुनूत पढ़ी है और रुकू से कबल ही पढ़नी है, ठीक है ना। आप सुन्नतों में या फ़राइज़ में जहाँ उलमा कह रहे हैं फ़जर की नमाज में पढ़ सकते हैं, लेकिन कब पढ़ सकते हैं, जब कोई अजीम हादसा हो जाए इंटरनेशनली। वितर की नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़नी वाजिब है, अगरचे कितना ही ज़माना हो गया, कसदन कज़ा की हो या भूले से कज़ा हो गई हो, तो जब कज़ा पड़ेगा तो उसमें भी कनूत पड़ेगा, दुआ कनूत पड़ेगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि अब हमारी पिछले साल या बचपन में कोई कज़ा हुई तो अब क्या नहीं, पढ़नी है, वितर की कज़ा करनी है और दुआ कनूत के साथ करनी है, ठीक है ना। अब जैसे रमज़ान में हम तरावी के लिए मस्जिद में जाते थे, तो वहाँ इमाम साहब पढ़ा देते हैं जी, रमज़ान में इमाम साहब के पीछे वितर की नमाज फ़िक़्ह हनफ़ी में होती है, और जिसको ये इत्मीद हो कि वो आखिरी शब जागेगा, तो वो इमाम साहब के साथ भी ना पढ़े, घर आए और फिर जो भी उसकी रूटीन है वो करके तहज्जुद के साथ उसको पढ़े, ठीक है। और अगर उसे ये हो कि मैं जाग नहीं सकूँगा, तो फिर इमाम साहब के साथ भी पढ़ सकता है। अव्वल शब में वितर पढ़कर कोई बंदा सो गया, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, या फिर देर से जागा, यानी आधी रात को दोबारा जाग आ गई, तो आप सोच रहे हैं कि अब तो भाई वितर पढ़ने का अजर ज़्यादा है, ठीक है ना, सुरख ऊँटों वाली नमाज है, तो क्या करूँ, मैंने तो पढ़ ली थी अव्वल शब में, तो दोबारा वितर नहीं पढ़ना, दोबारा नफिल जितने मर्जी पढ़े, ठीक है। वितर नहीं, फिर आप दोहराएंगे, आप तहज्जुद के नवाफिल ही पढ़ेंगे। वितर के बाद 2 रकत नफल पढ़ना अफजल है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि वितर पढ़े तो क्या उसके, जी नफल पढ़ना अफजल है। और इसमें सूरतें कौन सी पढ़ी जाएं, आप कुरान की कोई सूरतें, ठीक है, और रात का वक्त है, आप सूरत मुल्क पढ़ें, ठीक है ना, ताकि आखिरत में हमारी सिफारिश तो करे ना। तो कोई भी एक रवायत में ये भी है कि सूरत ज़ुलज़िलात और सूरत काफिरून आप से पढ़ना एक जगह रवायत भी है। और अगर बंदा इशा के बाद वितर पढ़ता है, 2 नफल पढ़ लेता है, यही 2 नफल जो हैं वो तहज्जुद का कायम मकाम हो जाएंगे। यानी अगर रात को तहज्जुद के लिए नहीं जागा, तो मेरे रब सोने कितने करीम है,
کتنے کریم ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رات کو نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، یہ جو ہے اس وقت کا آپ کا وتر پڑھنا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کا قائم مقام، نفل پڑھنا جو ہے وہ تہجد کا قائم مقام ہوگا، میں تہجد کا بھی اس میں اجر رکھ دوں گا۔ تو جس کو یہ ہو کہ کوئی بیماری یا طبیعت خراب ہے یا کوئی اور ریزن ہے، رات کو نہیں تہجد کے لیے جاگ سکے گا یا صبح جاب پہ جانا ہے، لمبی شفٹ آورز ہیں، تو وہ کیا کرے، وہ کم از کم پھر عشاء کے بعد 2-4 نفل ضرور تہجد کی نیت سے پڑھے، اور وتر کے بعد تو 2 نفل لازمی پڑھے نا، ٹھیک ہے۔ تو رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ کل جو ہے سنتوں کی بات کریں گے، جیسے آج وتر کی ہے، سنت اور نوافل کی کل انشاءاللہ بتا کے ہمارے سبق یاد ہوتے رہے نا۔ تو ہم عباسی خلفاء کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے، تھوڑی سی بات ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے بڑے پیارے سے خلیفہ زاہد بن عمر اللہ، وہ کہتے تھے نا کہ میں نے شام کے وقت دکان کھولی ہے، مجھے نیکیاں کر لینے دو، مجھے 52 سال کی عمر میں حکومت ملی ہے تو مجھے نیکیاں کر لینے دو۔ تو بہت ہی عادل حکمران تھے۔ تو آج ہم انہی کے بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ابو جعفر منصور نام تھا اور لقب کیا تھا، مستنصر باللہ، اور بیٹے کس کے تھے، زاہد بن عمر اللہ۔ 588 میں یہ جو مستنصر باللہ ہیں یہ ایک ترکین جو لونڈی ہے اس سے پیدا ہوئے تھے، اور 623 میں تخت نشین ہوئے۔ یہ خلیفہ بھی اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنے باپ سے ملتا جلتا، ماشاءاللہ عدل و انصاف قائم کیا اور اپنے باپ کی طرح کوشش کی، دین اور مذہب کی پابندی کا خاص شوق تھا، حاکم خلیفہ اور دین کی پابندی کا شوق، سبحان اللہ۔ بغداد میں اس خلیفہ نے مدرسہ مستنصریہ بنایا اور بڑے بڑے علماء اس مدرسے پر لگائے، اور اس مدرسے کا جو کام ہے وہ 6 سال میں کمپلیٹ ہوا، بہت بڑا۔ یہ مدرسہ مستنصریہ نے سب کانٹیننٹ میں دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ اس مدرسہ میں ایک لائبریری تھی جس کی جو کتابیں ہیں نا صرف وہ 160 اونٹوں پر لاد کر، انتہائی نفیس اور قیمتی کتابیں 160 اونٹوں پر لاد کے لائی گئیں، جس میں حدیث، نحو، طب، اور جو استاد تھے نا ہر ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ علیحدہ، جیسے آج یونیورسٹیز میں ہر فیکلٹی، اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ علیحدہ استاد تھے، اور ان سب کے کھانے کے لیے علیحدہ سے، جیسے ریزیڈینشل ہے لیکن وہاں پہ جو فوڈ ہے نا وہ اس کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے کہ ان کی مٹھائی، میوے، ڈرائی فروٹ، تاکہ استاذہ صحت مند ہوں گے تو آگے دین کا کام چلائیں گے نا۔ بہت سے گاؤں اس مدرسے کے لیے وقف تھے کہ ان کی آمدن جو ہے نا وہ اس مدرسے پہ خرچ کی جاتی تھی۔ اور 628 ہجری میں ملک اشرف نے دارالحدیث اشرفیہ کی بنیاد بھی اسی دور میں رکھی، جو کہ تقریباً 3-4 سال میں وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اور اسی دور میں یعنی یہ 6 ہجری کے ہی دور میں 641 کے قریب خاندان عثمانیہ کے مرثی اعلیٰ نے سلطنت عثمانیہ، آپ نے بہت سنا ہے نا، سلطنت عثمانیہ، یہ ترکی کی جو حکومت ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اسی دور میں پڑی ہے، 641 اور 640 کے رینج میں، جبکہ بغداد میں ابو جعفر مستنصر باللہ کی حکومت تھی۔ خلیفہ مستنصر نے ملک کا انتظام، عدل، انصاف، اس کی بہت کوشش کی، لیکن کیونکہ اس دور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترک تاتاری جو ہے نا وہ ہر صوبے پہ قبضہ کر رہے تھے، اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ سارا ملک ان کے قبضے میں جا رہا تھا، اور بہت ظالم تھے۔ تاتاریوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے اور انتہائی انسان دشمن۔ لہٰذا بغداد کی آمدنی کم ہوگی اور کوشش کی، لیکن آپس میں بھی یہ خلفاء بہت زیادہ ان کی ناتفاقیاں تھیں، اور تتاریوں کا سیلاب بھی یہاں تک بحیرہ اسود اور مابرار النہر تک پہنچ گیا تھا، بلکہ انہوں نے ان سارے صوبوں کو تخت و تاراج کر ڈالا تھا۔ لیکن خلیفہ کا تاتاریوں پہ اتنا روب تھا کہ وہ ادھر نہیں آتے تھے، یعنی وہ خراسان، آذربائیجان، موصل اس کے آس پاس تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سیادت کو تسلیم کرتے تھے، کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اور کیونکہ جو تاتاری تھے نا یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، یہ مسلمان ہو کے نہیں آئے تھے، اور انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ جو صوبے انہوں نے فتح کیے ہیں وہاں خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اور خلیفہ اس بات پہ خوش تھا کہ چلو میرا خطبہ تو وہاں پڑھا جا رہا ہے نا، اطمینان سے تھا۔ اور
تاتاریوں کا یہ جو سیلاب ہے نا، اس کو دیکھ کر خلیفہ مستنصر باللہ کے بھائی نے، خفا جی، ان کا نام کیا تھا، خفا جی، ان نے کہا کہ وہ ویسے مستنصر سے زیادہ بہادر اور اولو العزم تھے، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں خلیفہ ہو جاؤں تو دریائے جیجوں کے پار تک ان تتاریوں کا نشان مٹا دوں گا. لیکن جب یہ خلیفہ مستنصر باللہ فوت ہوئے ہیں 641 میں، تو لوگوں نے ان کے بھائی کو، خفا جی کو، تخت پر نہیں بٹھایا، کیونکہ وہ تو ہر طرح کے قابل اور مستحق تھے، اور بلکہ ان کے بیٹے یعنی مستنصر کے بیٹے ابو احمد عبداللہ کو ان پہ ترجیح دی. اور ابو احمد عبداللہ بہت نرم مزاج، سادہ لو تھا، اور ارکان جو سلطنت ہیں انہیں تو ایسے ہی خلیفہ چاہیے نا، سادہ لو سے، سادھو سے، کہ وہ جو چاہیں لٹ مچاتے رہیں، کوئی اوپر پوچھنے والا نہ ہو. اور بہرحال ابو احمد عبداللہ کو کیا لقب دیا گیا، مستحسم باللہ، اور پھر یہ تخت پر جلوہ افروز ہوا. تو آج ہم نے بات کی ہے مستنصر باللہ کی، مدرسہ مستنصریہ کی، دارالحدیث اشرفیہ کی، اور پھر تاتاریوں کے ظلم و ستم کی. تو اللہ کریم ان خلفاء کی قبروں کو نور سے بھرے، ان سے راضی ہو جائے، ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا انشاءاللہ بنائے، کیونکہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ایک دو حدیث بیان کر لیتے ہیں دعا سے پہلے مزید، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، کہ جو شخص باوضو سوتا ہے اگر اسے موت آ جاتی ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ کریم ہمیں شہادت کی موت دینا. وضو کر کے سو جائیں، روح تو سیر سپاٹے کرنے رات کو نکل جاتی ہے، اگر نہ بھی آئی تو شہید ہو جائیں گے. اور یتیم بچوں کی کفالت کرنا، حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں، یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ہے. یعنی اب رمضان آنے والے ہیں، بلکہ آن دا کارنر ہیں، آپ اپنے صدقہ زکوٰۃ اس پہ اپنا ہاتھ کھلا رکھیں. اور جن گھروں میں بیک ہوم میں آپ دیکھیں بچے ضرورت مند ہیں، والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، تو پلیز ان پہ شفقت کا ہاتھ، اسپیشلی رمضان میں ایکسکیوز می، اپنا ہاتھ بھی اور دل بھی کھلا کریں. جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت چوتھا کلمہ پڑھے گا، اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند کیے جاتے ہیں. صحیح الجامع میں یہ روایت ہے. صبح شام کم از کم 10 بار تو ہم، بازار جانا تو اب بند ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین وارث کی وجہ سے، صبح شام 10 بار بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 بار چوتھا کلمہ پڑھ لیتا تو پلیز اسے آپ اپنی تسبیحات میں پکا رکھیں. جب آپ تسبیحات فاطمہ پڑھتی ہیں نا، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر، تو اس کے بعد آپ 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ کریم نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اور انشاءاللہ قبولیت عند اللہ ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں ہے، غصہ پینے اور لوگوں کو معاف کر لینے والوں کو جنت کی محل کی بشارت ہے. تو ہم سب جنت کے محلوں میں جانا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ. لوگوں کو معاف کر دیں، غصہ آئے تو بس سہ جائیں، پی جائیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے من میں جو مراد ہے اللہ کریم اسے کلاس ختم ہونے سے پہلے عافیت کے ساتھ